کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ افطار کا وقت ہو گیا تو اب نیت کر لیں اور افطار کر لیں۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تاکہ ثواب بھی ملے، اور کچھ ذکر و درود کر رہے ہیں چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار کر لیں یا کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 11۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج اس کا 9واں روزہ ہے، اور آخری گھڑیاں عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، ہزاروں معتکفین۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو موقع محل دیکھے بغیر کھری کھری سنا دیتے ہیں، اس سے ان لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے تو، اور وہ اس بات کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، تو یہ رویہ کس حد تک درست ہے؟ اعتراف کرتے ہیں کہ دل آزاری ہوتی ہے تو اچھی بات ہے کہ اس سے بچنے کا سامان ہے کچھ نہ کچھ، ورنہ یہ دیکھا ضرور ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے نہیں، میں حق بات سامنے کر رہا ہوں، یعنی جس کو یہ حق سمجھ رہے ہوتے نا، اب وہ حق بات ضرور ہوتی ہو لیکن سامنے کہنا بھی کیا حق ہے، اتنی پہچان ہو تو یوں بولتے ہیں، دو ٹوک بولتے ہیں، تعلقات خراب کرتے رہتے ہیں اپنے، واقعی دل بھی دکھاتے رہتے ہیں جو کہ ظاہر گناہ ہے۔ تو اس طرح کی حق گوئی اگر یہ اس کو سمجھتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض صحابہ کا قول، بزرگوں کا قول، امام شافعی کا بھی قول اس
طرح کے مضمون میں جس نے کسی کی اکیلے میں اصلاح کی اس نے اس کو زینت دی، اور جس نے سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو بدنما کر دیا۔ ذرا سب کے سامنے ہر بات میں اصلاح نہیں، بعض باتوں میں ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کرے سب کے سامنے، جیسے استاد ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے سارے سمجھا رہے تو اب کسی کی اصلاح کی وہ ایک الگ صورت ہے۔ باقی عام طور پہ جو سب کے سامنے دو ٹوک بات کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیتے اور دل دکھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ واقعی دل آزاری کی صورت کی ہے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشد یہ ارشاد فرما دیں کہ جیسے کوئی ہاشمی ہے اور اس کی بیوی غیر ہاشمی ہے تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ ہاں لے سکتی ہے، لیکن شوہر تو نہیں دے گا اپنی بیوی کو، یعنی کہ دوسروں سے لے سکتی ہے اگر حقدار ہے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ عامر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی اپنی بہن کی گود دے دی تو کیا اب اس کا فطرہ وہ شخص ادا کرے گا یا جس کو گود میں دیا ہے وہ ادا کریں گے؟ باپ، سگا باپ، اگر سگے باپ پر فطرہ واجب ہے تو پھر اب اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ تو مٹا نہیں، باپ تو ہے، بیٹی اسی کی ہے، دے پالک دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی نام بھی لکھیں گے نا تو اسی اصل باپ کا لکھیں گے۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، اور جس نے پالا اس کا نام لکھا جاتا ہے، یہ گناہ ہے، جائز نہیں۔ باپ کی اجازت سے وہ جس نے پالا ہے وہ بھلے دے دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں۔ کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ بھائی، بہن، خالہ، پھوپھو، ساس، سسر کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، کیا یتیم بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے۔ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کے مطلب ڈیٹیل تو ہوتی ہے، ہاں ہم وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ عورت کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا اس کے شوہر کے ذمہ؟ جی نہیں، زکوٰۃ میں انگریزی تاریخ کا اعتبار ہے یا اسلامی تاریخ کا؟ انگریزی تاریخ کا اعتبار رکھنا تو حرام ہے۔ شریعت نے اسلامی تاریخ کا اعتبار رکھا ہے، ہجری سن کے حساب سے۔ کسی پر قرض چڑھا ہوا ہے تو کیا اب وہ اتنی رقم کو مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا؟ جی ہاں، کیا آرٹیفیشل جیولری پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اگر وہ مال تجارت ہے تو کاؤنٹ ہوگی زکوٰۃ میں، ورنہ نہیں۔ یا زکوٰۃ میں راشن، فریج، موٹر سائیکل وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ توبہ تو فرض ہے کہ اگر بلا وجہ اس نے تاخیر کی ہے، اور زکوٰۃ یہ ساری پچھلی دینی ہوگی۔ کرائے پر چلنے والی بسوں، گاڑیوں پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اس کی آمدنی پر جو کرایہ وغیرہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو بہن بھائی ہیں، بھائی کا کاروبار ہے اچھا اور بہن غریب ہے، تو بھائی جو زکوٰۃ دے گا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بہن کے شوہر کو کاروبار کروا سکتا ہے؟ مالک بنا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو پیسے دے دے اور اس کو مشورہ بھی دے دے گا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اب وہ کرے نہ کرے، زکوٰۃ جب اس نے قبضہ کر لیا تب یہ اس کا مال ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زکوٰۃ دینے والے کی عموماً نیت یہی ہوتی ہے ایسے مستحق کو کہ وہ کاروبار شروع کر دے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ مطلب ایک اسٹیبلش ہو جائے اس کو، لیکن
جو لوگ اس طرح نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں زکوٰۃ کا مالک تو بن گیا، اب اس کا مالک اب وہ نہ کرے تو نہ کرے، اخلاقی طور پر آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس کو اس وجہ سے زکوٰۃ دی گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر کہ وہ خود بھی تو چاہتا ہوگا کہ میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، تو وہ جس طرح وہ مناسب سے میں کاروبار کرے، کاروبار میں لگائے، کرنا بھی چاہیے، تاکہ یہ مانگنے سے جان چھوٹے کہ مانگنا ذلت ہے، زکوٰۃ پر پلنا اچھا نہیں ہے۔ صلو امیر علی اہل سنت صلی اللہ علیہ محمد۔ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، تو درود شریف ہم اس میں درود غوثیہ پڑھ سکتے ہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا؟ نماز میں درود ابراہیم افضل ہے، اور کوئی سا درود شریف پڑھیں جب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، درود غوثیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم افضل ہے، حدیث پاک میں درود ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر آنسوؤں کا پانی کپڑوں پر پڑ جائے تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آنسو جو نکلے، دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسو تو ناپاک ہوتے ہیں اور وہ وضو بھی توڑتے ہیں، البتہ جو خوف خدا میں، عشق رسول میں، یا ویسے ہی کسی اور وجہ سے آنسو نکلے تو وہ پاک ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ کہ آپ چھت پر تھے، کوئی نیچے سے گزرا اور چند قطرے اس پر پرنا لے کے گرے، تو اس نے آواز لگائی کہ یہ پانی کیسا ہے، ناپاک تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کپڑے دھو لینا اپنے، ایک گناہ گار کے آنسو ہیں، تو یہ عاجزی ہے حسن بصری کی، یہ تو ایسے آنسو تھے کہ کسی پر پڑے تو اس کو بھی پاک کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد ساجد اطاری اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ دی اور وہ اس نے خود خرچ کر لی اور بعد میں اس نے ادائیگی کر دی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا وکیل، ہاں وہ تو تاوان کی بھی صورت ہے اس میں، اب جس سے کس طرح اس کی ضائع ہوئی، اس سے وہ یہ مطلب دارالفتہ علیہ سنت پر آ کر ہی وہ بتائے، اور یہ ضائع ہونے کی صورت بعض صورتوں میں تاوان ہوگا، بعض صورتوں میں یہ ہوگا کہ بہرحال اس کی زکوٰۃ تو نہیں ہوئی جس نے اس کو دی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ زکوٰۃ اس کے حقدار تک نہیں پہنچی، جی بتانا پڑے گا، خرچ ہو گئے، ہاں تب تو تاوان ہے، گناہگار بھی ہے، توبہ بھی کرے، اور اس کو اتنی رقم جس کی تھی اس کو لوٹانا بھی کمپلسری ہے، لازم ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے زکوٰۃ وصول کریں تو یہ زکوٰۃ اپنے پاس رکھنے کے بجائے آپ اپنے جو مالیات کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جمع کروا دیا کریں، نہ اپنے گھر میں زکوٰۃ رکھیں، نہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، نہ اپنے پاس زکوٰۃ کو محفوظ رکھیں۔ زکوٰۃ کی رقم فوراً اپنے جو مالیات کے ذمہ داران ہیں ان کو جمع کرا کر رسید بھی ان تک پہنچائیں، اور اگر ان کا آپ پراپر نمبر وغیرہ دے دیں گے تو انشاءاللہ مالیات کی طرف سے جو ہمارے مختلف صوبوں کے مختلف شعبوں کے مالیات کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ ان کے موبائل میں ایک میسیج بھی چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی زکوٰۃ کی رقم وصول ہو چکی ہے، اس سے ان کا اعتماد اور بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی زکوٰۃ دینے والوں کو بھی اطمینان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت سے عرض ہے، پچھلے سال دادی کے انتقال کی وجہ سے آخری عشرے کا سنت کے اعتکاف توڑ کر جنازے میں چلے گئے، کیا اس کا گناہ ہوا اور اس سال اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ قضا تو واجب ہے کہ ایک دن کی قضا کرنی ہوگی، اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن قضا کرنی ہے تو وہ اگلے دن، جیسے غروب آفتاب پر، جیسے کل کا روزہ کل قضا کرنا چاہتا ہے تو آج سورج غروب ہوتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، رات مسجد ہی میں گزارے، دن کا روزہ بھی اس میں لازم ہے، روزہ بھی رکھے، اور جب کل سورج غروب ہوگا
تو پھر یہ اس کا اعتکاف قضا پوری ہو جائے گی. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا غیر مسلم کو خرید و فروخت میں جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر مال بیچا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ بھی گناہ ہے. غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز تھوڑی ہے. محمد اسماعیل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ غلط العام اور غلط العوام ان میں کیا فرق ہے؟ اگر ان کی مثالیں ہوں تو ضرور ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. لغت کا مسئلہ ہے، یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے. ویسے غلط العام اس کو بولتے ہیں کہ جو کسی زبان کے ماہر ہوں، جیسے اردو میں تو اردو کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، یہ اردو کے علماء کہلاتے ہیں، یوں سمجھ لو. ان میں جو لفظ رائج ہو جائے تو وہ اگرچہ غلط ہو تو وہ غلط العام کہلاتا ہے. غلط العام فصیح. اب یہ مطلب ہے کہ وہ جائز ہوتا ہے ان کے نزدیک کہنا. اور غلط العوام، عوام میں بعض الفاظ، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عوام میں چل پڑتے ہیں، سر پیر ہوتا نہیں ہے، تو یہ غلط العوام جو ہوتا ہے وہ غلط ہی رہتا ہے. اب اس میں پھر الفاظ میں ان علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے. اردو جاننے والے علماء، یہ علماء عالم دین نہیں ہوتے، یہ ادیب ہوتے ہیں. تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا کہ یہ ان کے علماء ہوتے ہیں، لینگویج کے علم رکھنے والے. ان میں کئی الفاظ یعنی کہ پہلے تھے اب نہیں ہیں، اب آ گئے، پہلے نہیں تھے، پھر مختلف زبانوں سے لیتے ہیں. عربی کا اردو میں آ گیا تو معرب اس کو کہیں گے، فارسی کا آ گیا تو مفرس، کہ وہ معرد ہو گیا، یعنی کہ اردو میں یہ ڈھل گیا. اور جیسے وہ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ کوائف. کوائف تو خیر ہے ہی میرا خیال غلط ہی ہے، لفظ ہی غلط ہے. عام طور پہ کوائف کہتے ہیں. کیفیات صحیح درست لفظ بنے گا، کیفیات. یہ تو ہمارے اپنے فارموں میں بھی لکھا ہوتا ہے کوائف، غالباً یہ غلط ہے. اس طرح قریب المرگ، مرگ فارسی ہے، قریب عربی ہے، تو یہ اضافت ان لوگوں کے ہاں بعضوں کے درست ہے، شاید بعضوں کے نہیں ہے. اس طرح تو قریب الموت درست یہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے مگر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں اور ڈاکٹر لکھتے بھی ہیں. اسی طرح بعض انجینئر نہیں ہوتے، انجینئر لکھتے ہیں، پروفیسر نہیں ہوتے، پروفیسر لکھتے ہیں. تو ان کا اس طرح کرنا کیسا؟ ارے جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے اور گناہ گار ہے. بلکہ اگر ڈاکٹری کریں گے تو پھر یہ بھی گناہ ہے کہ غیر طبیب کا مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہوتا ہے. تو اگر واقعی ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم نہیں اور کہتے ہیں تو یہ قانونی بھی جرم ہے، شرعی بھی جرم ہے. ذرا پروفیسر تو عام طور پہ لیکچرار کو پروفیسر کہتے ہیں. لیکچرار الگ ہوتا ہے، پروفیسر الگ ہوتا ہے. شاید لیکچرار بھی اپنے آپ کو شرماتا ہے، اس لیے پروفیسر اس کو کہا جائے یہ پسند کرتا ہو تو بھی ایسے بھی ہوں گے. پروفیسر تو دیر میں بنتا ہے، اس کو مطلب کئی سال لگتے ہیں نا. عام طور پہ کوئی نوجوان لڑکا پروفیسر نہیں بن سکتا. اس کے مطلب میں نے کہ اسٹیج ہے. جیسے کہ آپ کو ٹرین کا ڈرائیور جو ہے نا، یہ ادھیڑ عمر سے کم نہیں ملے گا. اس میں اتنی اس کو پریکٹیکل کراتے ہیں، ہزاروں کی جانیں اس کے حوالے ہوتی ہیں. اور یہ ٹرین کے انجن کے ڈبے میں آپ نہیں بیٹھے تو میں مشورہ دوں گا بیٹھنا بھی نہیں، خوف کے مارے آپ کو کچھ ہو جائے گا. نہیں، میں نے دیکھا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ نازک انداز میں ٹرین گزر رہی ہوتی ہے بعض مقامات پر کہ جو دو راستے میں آئیں گے، دو بڑے بڑے پتھر، بیچ میں کھائی اور اس پہ پٹری بنی ہوئی ہے. اس پٹری پہ چھک 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 کر کے وہ چل رہی ہے کہ آدمی گھبرا جائے کہ ایک گئی. ایسے حالات اس میں ٹرین میں آتے ہیں راستے میں. تو یہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ یہ چلا کے یہ بھلے چھوڑ دے گا چلیے، تو یہ بہت تجربے کر 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 کے یہ بوڑھا ہو جاتا ہے. سمجھو ادھیڑ عمر کا، ادھیڑ عمر والا بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی عمر میں آ کر یہ
ट्रेन चलाने के काबिल होता है और इसका ये ट्रेन का ड्राइवर बनता है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। बाकी ये स्कूटर गाड़ियां तो बच्चे भी चला रहे होते हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाले भी जवान होते हैं। ट्रेन की सवारी जो ट्रेन चलाना ये आसान नहीं है। तो इसी तरह प्रोफेसर भी देर में बनता है, जो मेरी मालूमात है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े की हालत में अगर नहाते हुए, गर्म पानी से नहाते हुए भाप वगैरह अगर नाक के ज़रिए दाखिल हो जाए, अगर खुद ब खुद चली गई है ना भाप, तो कोई हर्ज नहीं है। खास करके ना एहतमाम के साथ रोज़ा याद होने के बावजूद खींचा भाप या खाली धुआं भी खींचा इस तरह, तो रोज़ा टूट जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह जी, मदनी चैनल बहुत एक अच्छा चैनल है, एक बहुत अच्छा। अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी ये सिस्टम ईजाद किया है जिसमें काफ़ी सारे लोग अच्छी लाइन पे, अच्छे रास्ते पे माशाल्लाह आ गए। कहने को तो बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बातें कि मदनी चैनल की पता कितनी तारीफ़ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से हम मदनी चैनल के साथ अटैच हैं, हमारी लाइफ में भी काफ़ी चेंजिंग हुई है। बस दुआ कर सकते हैं कि मज़ीद अल्लाह ताला मदनी चैनल को अच्छे से अच्छी तरक्की अता फरमाए और सब भाइयों की सेहत और कामला अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद बड़ा भाई वालिद साहब का दर्जा रखता है, क्या हमें वालिद साहब की जिस तरह हम लोग इज्जत करते हैं इसी ही तरह बड़े भाई की भी इज्जत करनी चाहिए? उनके अदब एहतराम के हवाले से रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, बाप की जगह बड़ा भाई है तो बिल्कुल उसका एहतराम करना चाहिए, वैसे भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन अब एहतराम बढ़ा दिया जाए। मेरा नाम अब्दुल अहमद है। मेरे सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बिलाउज़्ज़त तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना कैसा है? जवाब नायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। उलमा का इख्तिलाफ है इसमें, तो बेहतर यही है खड़े खड़े पढ़े तरावी और दीगर सुन्नतें भी। सवाल है हमारा कि एक आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन उसके घर के अखराजात बड़ी मुश्किल चल रहे हैं, उसके ऊपर फतराना जरूरी है देना, या जो फतराना लेता है उसके ऊपर भी फतराना जरूरी है? शुरू में क्या बोला समझा नहीं। एक आदमी बहुत गरीब है और इतना गरीब है कि उसको फतराना गोया शरीफ फकीर दिया जा सकता है, तो अब वो फतराना ले रहा है तो क्या वो उसको अब ये भी फितरा देगा आगे? अब अगर ये भी इसमें शराइत पाए गए उस दिन, तो फितरा सारा साल जैसे कि माल जमा होना ये शर्त नहीं है। ये ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त अगर वो साहिब निसाब है तो इस पर फितरा वाजिब होता है। एडवांस में दे सकते हैं, लेकिन फितरा वाजिब होने का वक्त ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त वो साहिब निसाब हो। चाहे खुद ज़कात लेता था, एकदम से बाज़ वक़्त माल आ जाता है आदमी के पास और साहिब निसाब हो सकता है, तोहफा ही दे दे, किसी की फौतगी हो गई और उसको मतलब है ना कि कोई विरसा ऐसा मिल गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, मैंने जो लफ्ज़ फौतगी बोला इस पे भी इख्तिलाफ है ये अदीबों का, कि फौत के साथ घी उसूल के तहत तो नहीं लगेगा, कि आखिर में हा आना चाहिए, जैसे आहिस्ता है ना, तो आहिस्ता है ना, तो अब घी लग सकता, आहिस्तगी। ये फौत में तो हा नहीं है ना आखिर में, तो मेरे मुंह से निकला, लेकिन बाद इसको बाकी रखते हैं कि अब ये शायद गलतुल आम के दर्जे में है शायद। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
میرا نام محمد بلال رضا اطاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو بندہ صرف روزہ رکھے اور عبادت نماز وغیرہ کوئی نہ پڑھے تو کیا اس کی روزہ اس صورت میں ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائے. فرض نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ گار جہنم کا حقدار ہے. تاہم اگر اس نے فرض روزہ رکھا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ اس کا ہو جائے گا. اب جو 2 فرض ترک کرتا ہے تو تیسرا نہیں کرتا تو اس کو تیسرا مانا تو جائے گا نا. اب جو شراب پیے تو گناہ گار تو ہے، تو اس کو یہ تو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جوا کیوں چھوڑ کے رکھا، جوا بھی کھیل تو نہیں کہیں گے نا سر. تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اب روزہ بھی مت رکھ. روزہ رکھنے دیا جائے اور نیکی کی دعوت دی جائے کہ نماز بھی پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ افطار کے وقت ٹھنڈا پانی پینا یہ طبی طور پر نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. کھانے کے بعد تو ٹھنڈا پانی نقصان دہ، یہ تو پتہ ہے مجھے، سخت نقصان دہ. اور لوگ ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں سخت گرمیوں میں، وہ کھانا کھانے کے بعد. خالی پیٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی طبیب ہوں، ڈاکٹر سن رہے ہو تو رہنمائی فرما دیجیے گا. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو کیا یہ نام رکھنا پہلے ہی ہے؟ اور اس کے بارے میں اگر اس کو بلانا ہو یا کچھ باتوں میں اس کو سمجھانا ہو تو ذرا غصے میں بولنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. محمد نام رکھنے کی فضیلت پانے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو اپنے یہاں بچے کا محمد نام رکھے یہ اس کے لیے فضائل ہیں. ویسے ہی بغیر کسی نیت کے محمد رکھ دیا تو وہ فضائل نہیں ملیں گے. محبت رسول اور حصول برکت، یہ دو حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، مطلب اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. میں جو بچوں کے نام تو تقریباً روز ہی میرے کو لسٹیں آتی ہیں تو یوں مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے اور میں یہ نیت کر کے نام رکھتا ہوں. نام رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے الحمدللہ. محمد نام جب رکھ لیا تو اس کا احترام تو ہے، تعظیم ہے. محمود و ایاز مشہور ہے نا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار وہ ایاز کے بیٹے کو جب پکارا تو کہا اے ایاز کے لڑکے، یا ابن ایاز، اے ایاز کے لڑکے ادھر آئیے. وہ بڑی فیلنگ ہوئی کہ یہ کیا آج لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہو گئے. اس نے اپنے باپ ایاز سے تذکرہ کیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں. انہوں نے پھر بادشاہ سے بات کی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا بیٹے سے کوئی قصور ہو گیا ہے؟ پہلے تو بڑا آپ اہتمام کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے اور آج وہ ایاز کے لڑکے کہہ کر ان کو بلایا. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ تیرے بیٹے کا نام احمد ہے اور میں یہ نام بے وضو لینا پسند نہیں کرتا، تو جب بھی وضو سے ہوتا تھا میں بلاتے وقت تو وہ تعظیم کے ساتھ ان کو بلاتا تھا احمد کہہ کر. اور اب جو یہ موقع ایسا تھا میرا وضو نہیں تھا تو اس لیے میں نے ایاز کے لڑکے کہہ کر بلایا. یہ ایسا عاشق رسول بادشاہ تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ان کا عشق تھا، ورنہ وہ احمد نام ہو کسی کا تو بے وضو بلانے میں حرج نہیں ہے، بلکہ بے وضو تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عشق عشق ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب کا پیغام آیا ہے کہ افطار کے بعد ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے. افطار کے وقت جو یہ کھجور جیسے کھاتے ہیں اس کی جگہ ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں ساتھ میں، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں.
हाँ भाई, तो ये इफ्तार इन खाली पेट, समझ में ये आता है खाली पेट, जब इफ्तार कर रहे होते तो पेट खाली होता है, उस वक्त ठंडा पानी नुकसानदेह है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। लेकिन ये तो गर्मियों में तो ठंडा पानी जो ये तो सबसे बड़ी नेमत मानी जाती है, लोग इतना है ना शौक से पीते हैं। बेटा पानी तो अपनी जगह, ठंडा शरबत पीते हैं है ना, नीले पीले शरबत से खतरनाक होते हैं यार, ये भी चढ़ा जाते हैं, तरह तरह के इसमें केमिकल एसिड्स मतलब होते हैं और क्या क्या होता है। तो वैसे भी पीना इनका, मुझे तो इनका फायदा पता नहीं है, नुकसान तो तजर्बा है। ये शरबत जो होते हैं ना बाजार से जो मिलते हैं तरह तरह के, ये हो सकता है कोई वो दवाओं की कंपनियां भी होती है, देसी दवाओं की कंपनियां, ये कोई इस तरह का इलाज के लिए शरबत जो बनाते हो तो वो मुफीद होता हो तो अपनी जगह पर, ये जो हम सिर्फ इंजॉय के लिए फरहत के लिए शरबत पीते हैं ना तरह तरह के रंगीन, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये खतरनाक होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, बात लोग मस्जिद की दीवारों पर पैनाफ्लेक्स और महफिलों के इश्तहारात वगैरह लगाते हैं जिससे मस्जिद की दीवारें ख़राब होती हैं, कील वगैरह के निशानात पड़ जाते हैं, तो ये इश्तिहार लगाना कैसा जायज़ नहीं है इस तरह। बिला ज़रूरत वक्फ की जगह को ये उस ज़हन में रखें कि वक्फ की जगह को फ़ायदा पहुँचाना जायज़ है, नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं है। ये ज़ाहिर नुकसान है कि इन्हें जगह जगह गाड़ेंगे तो दीवार भी कमज़ोर होगी, सुराख भी होंगे, बदनुमा भी बनेगी, तौबा भी करनी होगी और जो नुकसान पहुंचाया इसकी पेमेंट भी करनी होगी। ये नुकसान को दूर करना ये भी वाजिब है, खाली तौबा भी काफ़ी नहीं है, मुतलकन नाजायज़। जी हाँ, जाहिर है कि इन कामों के लिए है नहीं। रंग रोगन जो वैसे भी आम जो प्राइवेट जो लोगों के बाउंड्रियां बनी होती हैं तो ये भी बेचारे रंग चूना करते हैं, इस पर हम इश्तिहार लगा दें अपने, और ये अपने क्या वो लिखते भी हैं, कुछ चौकिंग करते हैं, और ये सब शरन दुरुस्त नहीं है जब तक असल मालिक इसका इजाज़त न दे। वरना इस जिनकी भी दीवार ख़राब की आपने, ये हक़ुल अब्द आपने तलफ किया, इसका बंदे का हक अदा करना होगा। ये कुर्बानी के जानवरों में भी कुर्बानी का जानवर बांधते हैं, लीद गोबर दूसरों की दीवारों पे उड़ते हैं, ज़ब्ह करते हैं तो खून उड़ता है, तो इससे भी दीवार ख़राब होती है। इसको भी यानी कि नुकसान पेमेंट करना पड़ेगा। जिसका घर है उससे माफ़ी मांगे, अब वो बोल दे असल मालिक कि कोई बात नहीं, तो वो एक अलग सूरत है। इसमें भी देखें कि अगर मुरूवत में मना कर रहा तो ज़रा आप इसरार करें कि नहीं हम बना देते आपको, तो चुप हो जाए तो इसका मतलब बनाना होगा कि ना इसकी सफाई भी करें, इसको जैसा रंग था पूरी दीवार का इस तरह का वो रंग हो जाए, ये नहीं कि फिर रंग का अलग धब्बा नजर आए। ये इसमें लोग परवाह ही नहीं करते, इसकी जनरल पब्लिक भी परवाह नहीं करती। खुद ये इश्तिहार लगाना मुझे तो इसमें भी मतलब मज़ा नहीं आता। अल्लाह और रसूल के नाम होते अंडरस्टूड इश्तिहार में, फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बाज होगा तो ताज़ा ताज़ा ये बच्चे खींच लेते होंगे, फाड़ देते होंगे, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता ये झड़ना शुरू होता है गर्मी से, हवाओं से। फिर ये जो अल्लाह और रसूल के नाम लिखा है, दुरूद व सलाम लिखा है, क्या क्या लिखा होता है उसमें, ये सब आप समझ सकते हैं कि जब ये दीवार से जड़ेगा तो इसका होना क्या है। तो ये भी एक मज़ा नहीं आता, मतलब कि दीवारों पर ऐसी चीज़ चश्मा की जाए, और सबको इसकी प्रैक्टिस भी नहीं होती चश्मा करने की, तो यूं भी वो जल्दी जल्दी इश्तिहार जो है बेअदबी का शिकार हो जाता है। तो अब तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने तो ज़्यादातर अब शायद इश्तिहार लगते भी कम होंगे मेरे ख्याल है। अब ये व्हाट्सएप के ज़रिए ये इश्तिहार चल रहे होते हैं, लेकिन दीवारों में फिर भी लगाते हैं कि एक तादाद है कि वो इश्तिहार इसमें ना देखे तो ये इसको भी पढ़ ले। वाह, इस तरह इश्तिहारों से इतने लोग जमा नहीं होते, इनफरादी कोशिश से होते हैं। अब 4000 एक माह के लिए कमोबेश आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बैठ गए इत्तिकाफ़ के लिए,
तो कौन सा इश्तिहार हमने निकाला इसका? इस्लामी भाइयों ने ही मतलब इनफरादी कोशिश करके तरगीब दिलाई और इस तरह तशरीफ लिया है। ये हफ्तावार जुमेरात के इज्तिमा आम जलसों से हमारे बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, इसके लिए कोई इश्तिहार नहीं होता। तो इनफरादी कोशिश, इनफरादी दावत कोशिश करने से समझा कर बुला कर लाते हैं, गाड़ियां भर के लाते हैं, तो इस तरह जो इज्तिमा बढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।